السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں 15 میں سے صرف 5 سینئر بلکہ موسٹ سینئر ترین جنرل آرمی چیف بن سکے ہیں، جنرل عاصم منیر کا نیم بھی شامل ہے۔ 29 نومبر بروز منگل کو راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ جسے بولا جاتا ہے وہیں کمان کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کمان سنبھالی ہے اور ریٹائرڈ ہونے والے آرمی چیف جو تھے وہ تھے جنرل قمر جاوید باجوہ۔ کمان کی تقریب میں جنرل عاصم منیر 4 اسٹار جنرل کے شولڈر رینکس اور کالر میڈل لگائے گئے اور انہیں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو ریجمنٹ کے دستوں نے سلامی دی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر اپنے الوداعی خطاب بھی کیا اور کہا کہ میرا فوجی سفر آج سے 44 سال پہلے شروع ہوا جو آج اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مایہ ناز فوج کی کمان میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا پاک فوج سے روحانی تعلق رہے گا، جب فوج پر مشکل وقت آئے گا میری دعائیں پاک فوج کے ساتھ ہوں گی۔ کہ جب آپ ایک ادارے میں ہوتے ہیں تو وہ ادارہ آپ کا خاندان ہوتا ہے، ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے، اور جب آپ اس ادارے کے بڑے ہو جاتے ہیں تو مطلب آپ ایک خاندان کے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ پہ ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ آپ نے اس خاندان کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح مینیج کرنا ہے۔ اس پہ پھر دشواریاں بھی آتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں۔ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے یہ، کوئی گلے محلے کا کھیل تو نہیں ہے یہ، پاکستان آرمی کے موسٹ سینئر ترین جنرل آرمی چیف کی بات میں کر رہا ہوں۔ تقریب کے آغاز میں سبکدوش ہونے والے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے GHQ میں واقع یادگار شہدا پر پھول بھی چڑھائے اور شہدا کے لیے دعا کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی 3 اسٹار سے 4 اسٹار ترقی کا نوٹیفیکیشن تو 24 نومبر کو ہی ہو گیا تھا، جس کا اطلاق فوری تھا۔ کمان کی تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سحر شمشاد مرزا سمیت تمام مسلح افواج کے سربراہان، اعلیٰ سول اور فوجی افسران شریک ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے یار، اس میں تو سارے سینئرز مطلب کہ سیاسی ہوں یا سماجی ہوں سب نے شرکت کرنی تھی، اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہوئی۔ اس پروقار تقریب میں وفاقی وزراء، سفارتکار، ریٹائر فوجی افسران، ان کے اہل خانہ اور صحافیوں نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کی تاریخ کی بات کریں تو قیام پاکستان کے بعد 2 برٹش فوجیوں نے پاکستان فوج کی کمان بھی سنبھالی تھی۔ 1947 سے فروری 1948 تک جنرل سر فرینک والٹر پاکستانی فوج کے سربراہ تھے۔ 1948 سے 1951 تک جنرل ڈوگلس ڈیوڈ گریسی پاکستان فوج کے سربراہ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر جنوری 1951 میں پہلے پاکستانی فوجی جنرل ایوب خان فوج کے سربراہ کے طور پر سلیکٹ ہوئے۔ جنرل ایوب سے لے کر قمر جاوید باجوہ تک 14 پاکستانی جرنیلوں نے فوج کی سربراہی کی۔ جنرل عاصم منیر 15ویں پاکستانی سربراہ ہیں اور اگر 2 برٹش سربراہان کو بھی شامل کیا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں اب تک 16 سپہ سالار آ چکے ہیں اور جنرل عاصم منیر 7ویں نمبر پر ہیں، جن میں صرف جنرل ٹکا خان، جنرل مرزا اسلم بیگ، جنرل جہانگیر کرامت اور جنرل اشفاق پرویز کی یعنی سینئرٹی فہرست میں پہلے نمبر پر تھے، جبکہ باقی 10 جنرلوں کو جونیئر ہونے کے باوجود چیف بنایا جاتا رہا۔ جنرل اشفاق پرویز کی آنے کے بعد عاصم منیر سینئر موسٹ جنرل ہیں جو آرمی چیف منتخب ہوئے ہیں اور وہ اعزازی شمشیر یافتہ بھی ہیں۔ اس سے پہلے جنرل ہیڈ کوارٹر نے 6 سینئر ترین جنرلوں کے نام وزارت دفاع کو بھجوائے تھے، مطلب جس طرح پروسیس ہوتا ہے، انہی میں سے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب ہونا تھا۔ یہ کون کون سے جنرل تھے، ان کا پس منظر کیا تھا، اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ جب نئے آرمی چیف کے بارے میں بات سٹارٹ ہوئی تو بہت زیادہ کشمکش کی صورتحال تھی، مقامی میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا، بس ہر کوئی اپنی باتیں کر رہا تھا۔ تب وزارت اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی بدھ کی صبح کوئی بیان کے ذریعے تصدیق کی کہ وزارت دفاع کی طرف سے بھجوائی گئی سمری وزیر محافظ کو موصول ہوئی ہے اور یہ کیس سمری میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کے عہدوں پر تقرری کے لیے ناموں کا پینل بھجوایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف انہی 6 ناموں میں سے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب کریں گے اور یہ اعلان 1 سے 2 روز میں متوقع ہے۔ ISPR یا حکومت نے ان 6 جنرلز کے نام تو جاری نہیں کیے تھے، لیکن فوج کی سینئرٹی لسٹ کے مطابق سینئر جنرلز کی معلومات انہوں نے دے دی تھی۔
جن میں پہلا نمبر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا تھا، جو اب آرمی چیف بن چکے ہیں۔ جنرل عاصم منیر جنرل باجوہ کے ماتحت بریگیڈیئر کے طور پر بھی فورس کمانڈ ناردرن ایریاز میں فوج کی کمان سنبھال لی۔ یہ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کمانڈ 10 کور راولپنڈی تھے۔ جنرل عاصم منیر کو 2017 کے اوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا تھا اور اگلے سال اکتوبر میں ISI کے سربراہ کے بھی بنایا گیا تھا۔ تاہم اعلیٰ انٹیلیجنس افسر کے طور پر ان کا اس عہدے پر قیام مختصر تھا اور 8 ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض مید کا تقرر عمل میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد ہے لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد مرزا۔ لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد مرزا 76ویں لانگ کورس سے تعلق رکھنے والے 4 امیدواروں میں سب سے سینئر ہیں۔ ان کا تعلق سینتھ ریجمنٹ سے ہے، جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا پیرنٹ یونٹ بھی ہے۔ ایک معلومات کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کیریئر رہا ہے۔ انہوں نے بطور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میڈیا کی توجہ حاصل کر رکھی تھی۔ انہوں نے گزشتہ 7 برسوں کے دوران اہم لیڈرشپ عہدوں پر بھی کام کیا ہے۔ وہ GHQ میں جنرل رحیل شریف کی کور ٹیم کا حصہ بھی تھے، جس نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی اور کوآرڈینیشن گروپ میں بھی کام کرتے رہے۔ اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد مرزا کو 2019 میں چیف جنرل سٹاف تعینات کیا گیا۔